قرآن حکیم نا دو شجروں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ یہ جو فیمنسٹک بحروپ ہے یہ چلتا آ رہا ہے شجرہ خبیثہ سے۔ خوش ہو جاؤ، تبلیغی جماعت کے کانفرنس ویڈیو پر ریاکشن ہے۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل کہتا ہے ایک عورت کا فاطمی روپ اور فیمنسٹک بحروپ۔ جتنا میں ڈی کوڈ کر سکتی ہوں مجھے یہی لگتا ہے کہ فیمنزم اور سوڈو فیمنزم میں بہت انتر ہوتا ہے۔ ایک طرف ہوتے ہیں فیمنسٹ لوگ جو اس پرنسپل پہ بلیو کرتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اور ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے ہر جگہ۔ حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فزیکل طور پہ اگر بات کی جائے تو کچھ خوبیاں مرد میں ایسی ہوتی ہیں جو عورت میں نہیں ہوتی، اور کافی خوبیاں عورت میں ایسی ہوتی ہیں جو مرد میں نہیں ہو سکتی۔ اور سوڈو فیمنسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم فیمنسٹ ہیں پر وہ ہر چیز میں عورت سب سے اوپر، عورت مہان، اور آدمی کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور آج پہلی بار میں ایک فیمیل اسلامک اسکالر سے حضرت بی بی فاطمہ کی خوبیاں سننے، سمجھنے اور اپنانے والی ہوں۔ آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی فار اٹ، اور میں پہلی بار ان اسلامک اسکالر کو سن رہی ہوں۔ میرا اسلامک نیم فاطمہ ہوگا۔ ہم اپنی مہمان خصوصی خواہر عروج ناصر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے کر آئیں، جو کہ حجابیز کی CEO ہیں پچھلے 12 سالوں سے، اور تبلیغات اسلام کا بھی حصہ ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ جب خواہر سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیسے کرائیں تو خواہر نے کہا کہ مجھے عاشقۂ اہل بیت کہہ کے بلائیں۔ اور کیا بہترین تعارف ہے کہ اس سے بہترین تعارف مومنہ پہ جچتا ہی نہیں ہے۔ خواہر کی آمد کے لیے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر ہے اس کی ذات کا، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پہ، اس شرف پہ، اس سعادت پہ کہ وہ ذات، وہ پاک ذات رب العالمین جن ہستیوں کو محبوب رکھتا ہے، اس نے یہ سعادت ہمیں بخشی کہ ہمارے دلوں میں انہی کی محبت پیدا کر دی، انہی کی محبت کا نور اجاگر کر دیا۔ اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ آپ سب لوگوں کو ماہ فاطمیہ اور بالخصوص یوم مادر، یوم بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، خاتون قیامت، یہ خوشی کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ Amazing. آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس گھرانے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو خوشیاں ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت مختصر ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک التجا کرتی ہوں، سکھاتی بھی ہوں اپنی بیٹی کو، گھر والوں کو کہتی ہوں، جہاں جاتی ہوں یہ بات ضرور کہتی ہوں میڈیا کے اوپر، کہ اتنی مختصر خوشیاں ہیں اس گھرانے کی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خوشیوں کو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر منایا جائے کہ عرش والے فرش والوں کو ان کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر ہم پہ ناز کریں۔ اس طرح سے ہمیں خوشی منانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں نے پچھلے سال بھی یہ گفتگو کی، مجھے یقین کیجئے
اس ادارے ام الکتاب میں آ کر اس کا سوچ کر اس کا خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے اور جو میرا ایکسپیرینس یہاں اور جس طرح سے یہاں کی بچیاں ماشاءاللہ تعلیم پا رہی ہیں، تربیت پا رہی ہیں، ہر ایسپیکٹ کے حوالے سے اس دنیا کے، مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے. اور یہاں پر بچیاں ہیں تو میں بچیوں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ، کچھ نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے جب مجھے مختلف مسالک کے انسٹیٹیوٹس میں جانے کا موقع ملتا تھا اور میں وہاں جا کر دیکھتی تھی بچیوں کو قرآن کی طرف رغبت ان کی اور محبت، انفارچونیٹلی اہل بیت کی محبت کا ایلیمنٹ تھوڑا کم نظر آتا تھا. مگر سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ وہ جو اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں، کہ جو محبت اہل بیت عشق رکھتے ہیں ان کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ادارے کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں تعلیم دے رہے قرآن کی اس طرح سے؟ وہ کہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور میں جب پچھلے سال پہلی مرتبہ ام الکتاب آئی تو مجھے میرے اللہ نے میرے ان سوالوں کا جواب دیا یہاں پر آنے کی صورت میں. تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے اس دنیا میں یہ دیکھنا نصیب ہو گیا کہ جو میں سوچتی تھی اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ یہاں پہ خوبصورت تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا در حقیقت صحیح معنوں میں صحیح پیغام دیا جا رہا ہے، حق کا پیغام دیا جا رہا ہے. خواتینوں، حضرات ہیں نہیں مگر خواتین ہیں، بچیوں، آپ سب لوگوں سے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا تعریف بیان کروں. یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت، یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ جن کی عظمت آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں کر کے دکھائی عملاً. ہم جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں اول سے آخر تک، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا گفتگو انہوں نے ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام آپ ہمیں اپنی جدہ کے حوالے سے کچھ بتائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہیں. مگر جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہیں، تو جو جاننے والے ہوتے ہیں، جن کا جی چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں اور جانا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کی شناخت ہو. کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ تمام صفات، وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس شامل کر کے وہ نور اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کر سکے نا. یہی تو آج کی کنیزان جو ہیں، آج کی جو طالبات ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بی بی کی شان کیا با کمال ہے کہ قصید قرآن کہتا ہے، آقا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تمام مومنین و مومنات کے لیے اسوہ ہیں، حجت ہیں، مگر ہمارے لیے اسوہ کاملہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو کیا وہ ذات ہیں. میں یہاں پر کچھ واقعات، کچھ چیزیں، بہت کچھ ہے میرے پاس آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ میں کتابی باتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، مگر میں آج آپ سے نا اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہو گئی تو ان کی رخصتی کے بعد نیکسٹ ڈے، اگلے روز جو ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب آقا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے، اور جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ آنے والے ہر دور کی عورت کے لیے ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں فاطمی روپ کو اپنانا ہے
اور آج جس یہ جو طاغوتی طاقتوں کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے جو فیمنسٹک بحروب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی. تو اس سے کیسے ہم نے بچنا ہے، اور امام نے کیا ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا. اس بات کو ایک لائن ہے صرف، لیکن صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو آپ یقین کیجئے پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اور بالکل ایک سیدھا ٹریک ہوگا. کیا امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آقا نے پوچھا کہ تم نے میری دختر کو، میرے جان کے ٹکڑے کو، میری روح کے ٹکڑے کو، میرے دل کے سکون کو، وہ کہ جس کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، وہ کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے، وہ کہ جن کو دیکھ کے ان کا جی چاہتا کہ ان کی خوشبو سونگیں کیونکہ جنت کی خوشبو ان کو آتی تھی ان سے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں تم نے میری دختر کو کیسا پایا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. سبحان اللہ. اور یقین رکھیے یہی فاطمی روپ ہے، یہی وہ فاطمی روپ ہے جو ہر دور کی عورت کو اپنانا ہے. آپ سب جانتی ہیں قرآن میں جو ہے وہ تذکرہ ہے ولی کا، 3 ولی، اللہ ولی، آقا ولی اور امام علی ابن ابی طالب ولی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہمارے سرپرست ہیں، جو ہمارے ولی ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں جو ہمارے گھروں میں، ہم نے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. ہم اس طرح سے جس طرح سے آج کی عورت بے راہ روی کا شکار ہے، اس طرح سے کر کے گھروں میں امن قائم نہیں کر سکتے. ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی جو اس کی جگہ ہے وہ نہ دی جائے. بہرحال ہم سب کو یہ چیز اپنے جو ولی ہیں ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ جس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں عملاً اپنی زندگی گزار کے، جو ان کی طرز زندگی ہے، جو انداز زندگی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کی، اپنے فادر کی، اپنے والد کی جس طرح سے زندگی گزاری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیمنسٹک بحروپ ہے، یہ جو شیطانی طاغوتی فیمنسٹک بحروپ جس کو آج کل بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے میڈیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہاٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ جب ہم بی بی فاطمہ کے روپ کی بات کرتے ہیں، فاطمی روپ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوالٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گی ویری کوئکلی. اور جو بحروپ ہے وہ کیا ہے؟ بحروپ یہ ہے کہ آپ جسم کی نمود و نمائش کرتے ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہیں ٹو اٹریکٹ پیپل، ٹو اٹریکٹ مین. میری طرف دیکھیں. کیا ہے یہ؟ ایگو. مجھے دیکھا جائے، مجھے سراہا جائے، مجھے پسند کیا جائے، میرے بالوں کی، میرے آنکھوں کی، میری ہر چیز کی تعریف کی جائے. پھر کیا ہے؟ ہڈ دھرمی. یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جب ہم حسینی افکار کی بات کرتے ہیں تو بے حد ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. وہ یزیدی آپ جانتے ہیں نا، امام حسین اور یزید، جب حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام تبھی ہوگا چاہے کسی بھی دور میں ہو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اگینسٹ کیا تھا، یزیدی کیا نیگیٹو ایٹریبیوٹس تھے وہ جاننا. ہڈ دھرمی. آج کوئی بچی گھر میں ہڈ دھرمی کر رہی ہو، ماں کی بات نہ مان رہی ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی بچی تو نہیں کہتے. جو بچیاں عاجز ہوتی ہیں، جو اپنی ماں کا کہنا مانتے ہیں، کہ ماں کہتی ہے، ساری بچیاں ماؤں کی ہوتی ہیں، مگر جو احساس کر رہی ہوتی ہے، جو پیار سے بات سن رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ پیاری بچی ہے میری، یہ میرا احساس کرنے والی ہے. پھر کیا ہے بحروپ فیمنسٹک؟ بد مزاجی.
کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اب ہم بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ذہن میں لائیں، چہرے پہ مسکراہٹ، عاجزی، پیار، یہی نظر آتا ہے نا. پھر کرختگی، فیمنسٹک بہروپ، پھر بغاوت، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. ساری دنیا یہ کر رہی ہے، حجاب کرنے کا کہہ رہی ہوں، نہیں کریں گے ہم. ہمیں ٹی وی دیکھنے سے منع کریں، نہیں کریں گے ہم. یہ ہے فیمنسٹک بہروپ. پھر ایگو، ایروگینس، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، بد تہذیبی. بچوں کہتے ہیں کہ ماؤں کو دیکھو، جس وقت شادی کرتے ہو تو ماؤں کو دیکھو کہ کتنی تہذیب والی ہے. خود سری، بد اخلاقی، بد کرداری، خود پرستی، مقابلہ بازی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے نعرہ؟ جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں پھر آپ کیا کہتے ہو؟ میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ہے ام جمیل کا. یہ نعرہ ہے ان تمام عورتوں کا جو آج سے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی بہت عرصہ پہلے جو اپنی مرضیاں کرتی تھیں، جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے ہسبینڈز کو اکساتی تھیں، ایسا کرو ویسا کرو. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی، جو صورت آئی، اس کے حوالے سے کچھ الفاظ جو اللہ کا بیان ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا. فیمنسٹک بہروپ جنہوں نے اپنایا ہے، جن کی کوالٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام قرآن نے ہمیں بتایا ہے. کیا انجام ہے؟ نو میٹر ہاؤ مچ ایجوکیشن یو ہیو، نو میٹر ہاؤ مچ منی یو ہیو، جتنا مرضی بینک بیلنس ہے، کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اور اس کی بیوی، فیمنسٹک بہروپ، اس کی بیوی کا کیا انجام ہوگا؟ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، یعنی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. آج کی فیمنسٹک عورت کو دیکھیں تو کیا ہے؟ آگ سوار ہے. کبھی چہرے دیکھیں آپ ان کے، کرختگی نظر آئے گی. ایسے لگتا ہے ایندھن اپنے سروں پر بٹھا کے تو گھوم رہی ہیں کہ کوئی آئے گا تو اس کو آگ لگا دیں گی، کوئی کچھ کہے گا تو اس کو کر دیں گی. اور پھر کیا ہے اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. یہ ہے انجام. بچوں، میری تمام بیٹیاں، معزز مہمانان گرامی، قرآن حکیم نا 2 شجروں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. یہ جو فیمنسٹک بہروپ ہے یہ چلتا آ رہا ہے شجرہ خبیثہ سے. سو ٹوڈے آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اپنانا ہے، کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے فیمنسٹک بہروپ کا آ گیا. کیا ہے؟ ذلت. کیا ہے؟ رسوائی. اس دنیا میں بھی جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو پھر جو مرد ذمہ داری اٹھانا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کریں. تو وہ بھی آپ کو ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں. اور وہ بھی عورتیں کیا مردوں کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ Impossible. دیز آر دا تھنگس جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سو شجرہ طیبہ جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام آتے ہیں، بشارت آتی ہے کہ محلات ہیں آپ کے لیے اللہ کی جنت میں. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے انبیاء کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہے فاطمی روپ. جناب بی بی زینب عالیہ کہ جن کو دنیا آج تک سلام کر رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو جو جانتے ہیں اور آج تک جو پہچان ہے وہ بی بی زینب عالیہ، پوری کائنات ان کو سلام کرتی ہے. اب یہ جاننا، اب دیکھیں یہ وہ ہستیاں، اور اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کیا وہ ذات ہے، کیا وہ شخصیت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ علامہ اقبال جو پوری دنیا گھومے، انہوں نے پوری دنیا گھومنے کے بعد آ کے یہ الفاظ کہے کہ اگر میرے پاؤں میں
آئین حق یعنی حق کا جو شریعت ہے، جو تعلیمات قرآنی ہیں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اگر وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی، اگر آقا دو جہان کا فرمان میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں تربت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ سجدہ کرتا اور خانہ کعبہ کی بجائے ان کی تربت کا طواف کرتا۔ وہ آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں طواف کرتے؟ کیا ریزن تھا؟ کہ دیکھیں، بات یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ جب کسی ایک عام انسان کو بھی پسند کرتے ہیں نا، میں اگر یہاں پر آؤں اور میں پھوں پھاں کرتی ہوئی آؤں اور میں کہوں پیچھے ہو جائیں سارے اور یہ اور اتنی دیر کر دی، میں اگر ایٹیٹیوڈ دکھاؤں یا میں آ کے ہر کسی کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کروں تو مجھے آپ سب نے جواب دینا ہے، کیا آپ ایسے شخص کو پسند کریں گے؟ نو ویز، بالکل نہیں۔ کس کو پسند کریں گے؟ جس کو اللہ نے عزت دی ہو، اور جتنی عزت اللہ نے اس کو دی ہو وہ اتنا ہی عاجزی کے ساتھ آئے، اتنی محبت کا اظہار کرے، اتنی ہی عزت آپ کو دے۔ جو عزت والے ہوتے ہیں وہی عزت دیتے ہیں، اتنی عزت آپ۔ تو یہ کوالٹیز ہی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے آپ کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ تمام ایٹریبیوٹس، وہ تمام کوالٹیز ان کو اپنانا ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں یہاں پر بریکٹ میں کہتی جاؤں جو کہ اہم بات ہے، وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں امام خمینی علیہ السلام ایک خاص الخاص شخصیت۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا طرز کیا تھا؟ 1400 سال ہو گئے کربلا گزرے ہوئے۔ کربلا کے گزرنے کے بعد ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں۔ جو یہ سوگ کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں عزاداری کرواتے ہیں، یہ جو خوشیوں کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں بیداری دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ مگر ان دنوں کو جو سوگ کے دن ہوتے ہیں ہم جو وہ مناتے ہیں، اس میں ہم یزیدی جو کچھ ہوا، جو مصائب گزرے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام بے حد ضروری ہے۔ مگر آن دی ادر ہینڈ ایک خاص اللہ کے بندے نے، آغا امام خمینی کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قیام کیا۔ میں نے استاد جواد نقوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ میرے لیے بڑے سبق آموز تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے وہ کیا جو امام حسین نے کیا۔ سب سے اہم چیز، ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ دشمنوں نے کیا کیا، مگر اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، اس پہ فوکس ہوگا تو بدلیں گے۔ جناب حور کیسے بدلے تھے؟ ایک رات کا تدبر، ایک رات کی سوچ، اور پھر عمل جب تک نہیں بدلتا کچھ نہیں بدلتا۔ وہ سوچ بدلی اس طرح سے۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے ان ایام میں، پورا یہ مہینہ ہے، یہ ماہ فاطمیہ ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ بی بی نے کیا ایسا کیا، بی بی کا کیا کردار تھا، 18 سال انہوں نے کیسے گزارے۔ 4-5 چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ پوائنٹرز ہیں، باقی ریسرچ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ حق کی تلاش، فاطمی روپ جنہوں نے اپنانا ہے ان کا پہلا عمل کیا ہے؟ حق کی تلاش۔ حق کی تلاش، فائنڈنگ دا ٹروتھ۔ سیکنڈ، حق کی پہچان۔ مل گیا حق، پہچان ہو گئی، پھر حق کو تسلیم کرنا، سبمٹ، ایکسیپٹ۔ حق کو جب ایکسیپٹ کر لیا پھر کیا ہے؟ اب حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سب جان کے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ حق کے لیے کھڑے ہونا، قیام کرنا، جس طرح سے امام خمینی نے کیا تھا۔ صرف باتیں نہیں کر چھوڑنی، او بھئی وہ اس میں تو بڑی برائیاں ہیں، ان میں تو بڑی برائیاں، نہیں، جو اچھائی ہے اس کو اپنانا ہے، اس کے لیے قیام، پھر حق کے لیے لڑنا ہے۔ وہ جو ابھی ہماری بہنیں کہہ رہی تھی نا، جابر حکم، آج کے دور کے جابر حکمران صرف حکمران کی حد تک نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔
پیار محبت کے ساتھ. پھر حق کو محفوظ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ، پھر معجزہ ہوگا، پھر نجات ملے گی ہمیں. ہر کوئی یہاں سالویشن کے لیے کر رہا ہے نا، ہم سب جنت جانے کے لیے کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ، کہ ہمیں نجات مل جائے. سفینۃ النجات کا تذکرہ کرتے ہیں نا، نجات کا سفینہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ. تو ہم نے نجات کا سفر کرنا ہے. یہ تمام یہ فاطمی روپ کو اپنا کر ہم نے نجات کی طرف جانا ہے. ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشنز بہت سارے ہوتے ہیں. معجزہ ہو گیا، معجزات ہو جاتے ہیں اکثر. آپ پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہو نا کبھی حرم میں، تو کوئی پھول گر جائے تو کہتے ہیں لو جی ساری دعائیں میری پوری ہو گئی، معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے، مگر صرف معجزوں کو پھولوں کے اوپر، اور اگر آپ نے کوئی دعا دنیاوی کی ہے اور اس میں آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے، اس حد تک محدود نہیں رکھنا میرے بچوں. معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے فکر کے بدلنے کا نام ہے معجزہ. آپ کا جو معجزہ ہے وہ آپ کے ہدف کی بلندی ہے. آپ جان لیں کہ ہدف امام حسین کیا تھا، ہدف بی بی فاطمہ الزہرا کیا تھا، اور اپنی فکر کو بدل کے اس ہدف کی طرف جو سفر کرنی، جو منزل ہے نا، وہ ہے معجزہ. میں آپ سے اب اپنی، کیونکہ گفتگو کافی ہو گئی، میں تھوڑا سا اپنی زندگی کا جو معجزہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بڑی دست بستہ. یہ مت ایک لمحے کے لیے بھی سوچیے گا کہ میرے اسٹیج پہ آنے کا مقصد اپنی کوئی تعریف کرنا ہے. تعریف بالکل نہیں ہے. یہ اس ذات کی کرم نوازی ہے، وہ اس ذات کی نظر کرم ہے جو کسی پہ پڑ جاتی ہے. یہ جو فکر کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا اندر سے چیز تھی. ہم لوگ کنورٹڈ شیعہ ہیں ہماری فیملی میں. میرے پر دادا نے حیا علی خیر العمل کی آواز سن کے کنورٹ ہوئے. آج بھی میری فیملی میں مختلف مسالک کے لوگ ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ہماری زندگی میں آئیں. تو میرے گھر کے لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے، ویسے تو تم بہت مجلسوں پہ جاتی ہو، ویسے تو تم بہت بی بی کا ذکر کرتی ہو، تو وہ جن کی چادر اتری تھی ان کے نام کی چادر کیوں نہیں لیتی؟ میں چھوٹی تھی کافی، تو میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی. مگر بڑا مشکل ہوتا ہے فاطمی روپ اپنانا، بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو بہت کچھ لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے میڈیا میں کام کر رہی تھی، بہت سی سٹیجز میڈیا میں کام کرتے کرتے مارننگ شو میں کر رہی تھی. اور مارننگ شو کرتے کرتے کچھ ایام آئے کہ جس میں ہم لوگوں کو محرم کے شوز کرنے تھے. محرم کے شوز کرنے کے لیے جب میں بیٹھی تو میں نے سر پہ حجاب بھی لے لیا، کالے رنگ کا عبایا بھی پہن لیا، اور گفتگو کرنی شروع کی. اور جب گفتگو کرنی شروع کی تو ایک اس میں ٹاپک آیا حجاب بی بی زینب عالیہ، پردہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا. اور میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آج میں جناب بی بی زینب کے اترے ہوئے چادر کی بات کروں گی، اور 2 دن کے بعد جب 10ویں محرم ختم ہو جائے گی تو مجھے پھر دوبارہ وہی ایکسٹینشنز لگا کے، وہی میک اپ کر کے، وہی ناچ گانا، وہی تماش بینیاں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے مارننگ شو میں، وہی سب کچھ کرنا پڑے گا. تو میری نا آنکھوں میں بہت آنسو آئے. اور وہ وقت تھا کہ جب میں بڑے بڑے شوز کر رہی تھی، بڑے بگ شوز جس میں میں بلاتی تھی لوگوں کو کہ آ کے اب یہ پرفارم کریں گی، اور اب ڈانس پرفارمنس ہوگی، اور اب سنگر آئیں گے وہ پرفارم کریں گے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب میں نیچے اترتی تھی سیڑھیوں سے تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں کہتی تھی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، یہ کس قسم کی منافقت ہے. میں نے وہ گو تھرو کی بھی ہے منافقت اپنی زندگی میں. مجھے اپنا آپ بہت برا لگنا شروع ہو گیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں کرنی، مجھے ان کی تعریف کرنی ہے کہ جن کو تو پسند کرتا ہے. میری زبان پہ بس ان کا نام رہے جن کو تو پسند کرتا ہے. میرے دل کو بدل دے. میں نے وہ شو کیا، اور شو کرتے کرتے میں نے
اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنے سر سے چادر اور پردہ نہیں اتاروں گی. کیوں؟ کیونکہ بی بی فاطمہ تو زہرا، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے سر سے کوفہ و شام کربلا سے چادروں کو چھینا گیا. وہ طاغوتی طاقت تھی. وہ اس زمانے میں دیکھا جائے تو شمر نے بی بی کی چادر کو سر سے اتارا تھا، اور آج کی عورت خود شمر بن کے اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار رہی ہے. وہ طاغوتی طاقتیں آج وہ شمر کا سمبل ہیں جو آج کی عورت کے سر سے حجاب کو، پردے کو، ان تمام چیزوں کو اتارنے کا سوچ رہی ہے. اس دن میں نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، اس دن میں نے کھڑے ہو کے بات کہی کہ آج کے بعد میں اپنے سر سے چادر نہیں اتاروں گی، اور میرا پروٹیسٹ یہی ہوگا، یہی میرا پروٹیسٹ ہوگا کہ میں اپنے سر پہ چادر لے کر طاغوتی طاقتوں کے اگینسٹ اب اپنا جہاد شروع کروں گی. الحمدللہ جہاد شروع ہوا. آپ یہ اگر کہیں کہ یہ اس رب کی کرم نوازی، یہ اس کی نظر کرم کہ جس طرح سے ہم جناب بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جہاد ہم نے جہاد کرتے دیکھا. ہجرت کی انہوں نے مکہ سے مدینہ، بی بی نے ہجرت کی کس طرح سے ایک اپنی شہرت کی زندگی، ایک اتنی باکمال بزنس وومن ہونے کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے لیے کس طرح سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر ایک بی بی فاطمہ نے ہجرت کی اپنے گھر سے مسجد نبوی تک. ایک ہجرت کی جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے مدینہ سے کربلا، کوفہ و شام تک. اور ایک ہجرت کی جناب بی بی معصومہ کم نے. اور الحمدللہ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے معجزہ کہ جب ان ہستیوں کی محبت ہم جیسے گناہ گاروں، خطا کاروں کے دلوں میں آ جائے تو ہم اس دنیا میں کس طرح سے وہ آپ سے کام لیتے ہیں کہ الحمدللہ جو آپ کو دنیاوی نظر آتی ہے چمک دمک، اس دنیا سے جو کہ اندھیروں کی دنیا ہے، الحمدللہ اس سے ہجرت کر کے فاطمی روپ اپنانے کی ہجرت کی سعادت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشی. الحمدللہ رب العالمین. تو آج کی بچیوں سے یہی التجا ہے، یہ اپنی جو میری حجاب سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ جو سکون، جو اطمینان اور جو خوشی، حقیقی خوشی اس روپ میں ہے جو کہ ختیجہ بی بی کا روپ ہے، جو کہ فاطمی روپ ہے، جو کہ زینبی روپ ہے. اللہ ہم سب کو اس پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. کیا بولا انہوں نے، ان میں بہت بیوٹیفل تھا. اور یہ پورا جو بیان تھا، اٹ واز مائی فیوریٹ بیان ایور. اور جیسے جیسے وہ اپنی سٹوری بتا رہی تھی میں کافی حد تک ان سے ریلیٹ کر پا رہی تھی. حالانکہ میں حجابی نہیں ہوں، اور ایک بات جو محترمہ نے کہی جو میرے دل میں گھر کر چکی ہے وہ یہی ہے کہ جس شان و شوکت کو، جس گلیمر انڈسٹری کو سب سوچتے ہیں کہ کتنی چمک دھمک، او مائی گاڈ دس از سو بیوٹیفل، دس از سو گلوریس، واقعی میں اصلیت میں ایک ڈارک ورلڈ ہوتا ہے جس کے اندر ونس یو اسٹارٹ انٹرنگ اٹ، اٹس اے لوپ ہول. آپ اندر جاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ چمک دھمک لگتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ کالا ہوتا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب میں جینیوئنلی ڈارک ہیومر پہ ہنس پاتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھہاکے لگا لیتی تھی کسی اور کی بری زندگی کے اوپر، پر کہیں نہ کہیں اندر مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یار یہ میں نہیں ہوں. جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو فٹ ان ود دیز 2-3 پیپل، ان لوگوں کے ساتھ جیل اپ ہونے کے لیے میں ان کے جوکس پہ ہنس رہی ہوں، کھلکھلا رہی ہوں، اور بے ادبی کے جیون کو جی رہی ہوں. مجھے ان کو دیکھ کر کیا جیسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے میں نے حضرت بی بی فاطمہ کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی ایک عورت کا روپ دیکھ لیا ہو کہ کتنی سندر وہ لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مارگ پہ، اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید آپ کو یہ بات عام لگ رہی ہوگی پر میرے لیے یہ کہنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ایک ایک شبد جو میں بول رہی ہوں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میں ذہنی طور پہ ان سب باتوں کا احساس کر سکتی ہوں. اور یہ جو سوڈو فیمنزم ہے یہ ہم کو
ایسے سکھاتا ہے کہ ہم کو ایک کموڈٹی کی طرح دکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھیں گے تو کم منیمل کلودنگ میں آپ کو عورتیں دکھائی دیں گی. کیا وہی ہے عورت کا ایک بہت سندر بہترین روپ؟ مجھے نہیں لگتا. پر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں، کہ وہ اس طریقے سے پیش آتے ہیں سب کے سامنے. شاید وہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اور ایک بار اگر کوئی انسان حیادار ہو جائے، اپنے دل کی سننا شروع کر دے، بس دیٹس دا ٹرننگ پوائنٹ ان لائف. اینڈ آئی فیل بلیسڈ رائٹ ناؤ کہ اتنا بہترین ویڈیو میرے سامنے آیا اور ادب، حیا، تہذیب، تمیز، حجاب کو سننے کا، سمجھنے کا مجھے سوبھاگیہ پراپت ہوا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی covered myself like totally this time. کوئی ٹائٹ کلودنگ نہیں، ایک دم اپنے ہیڈ کو کور کر کے بیٹھنا. اٹس اے ریلیجیس ویڈیو indeed. This was so beautiful. امید کرتی ہوں ایسے اور ویڈیو سے میرا رابطہ ہو پائے، میں ریئیکٹ کروں، ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے سنیں اور تہذیب و ادب کی جو دنیا ہے اس میں اچھے سے داخل ہو پائیں. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا. ملتے رہیں گے ایسے حیادار بہترین ویڈیوز کے ساتھ. میں ندھی شرما، آلسو نون ایز فاطمہ، آپ سے لیتی ہوں اجازت. الوداع بالکل نہیں کہوں گی. الحمدللہ یا رب العالمین. اللہ حافظ.